یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. آج اس سنڈے ہم یوسف کے بارے میں سیکھیں گے اور اگلے سنڈے ہم مریم کے بارے میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی. یہ پہلی جو آیت ہے 18ویں، اس کے اندر ایک سچویشن بتائی گئی، متعارف کروایا گیا یوسف کو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو یوسف ہے یہ مقدسہ مریم کا منگیتر ہے، یعنی اس کی منگنی جو ہے وہ مقدسہ مریم کے ساتھ ہوئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دو نوجوان ہیں. کون ہے یہ؟ دو نوجوان ہیں. شادی سے پہلے بعد میں نوجوان ہی ہوتا ہے، پہلے نوجوان ہوتا ہے. یوسف میں آتا ہے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. اس واقعے کو ہم اسکرپٹ کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں. اب جیسے ہی ہوگا بہت سارے چرچز میں پلان ہوگی چیزیں، لوگ کرسمس پلے کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی. مریم کو دکھایا جائے گا، یوسف کو دکھایا جائے گا، پھر خدا یسوع مسیح کو کسی نہ کسی طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی پیدائش ہوئی. تو یہاں پر دو شخص ہیں، ایک یوسف اور ایک مریم. ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، اور یہ دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ منگیتر کا. منگنی ہو چکی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی. منگنی ہو کر لڑکی اپنے گھر میں ہے اور یوسف یعنی لڑکا اپنے گھر میں ہے. لیکن اسی دوران کچھ ایسا ہوا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہے، جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے. اور ہوا کیا ہے؟ لیکن جب اس کی ماں مریم کی منگنی، خدا یسوع مسیح کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے، رخصتی ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے ہی وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہو گئی. ہاللیلویا. تو اس کی ان دونوں کی زندگی میں یہ بات ایکسپٹ کرنا ایک ناممکن بات تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ حاملہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ روح القدس کی وجہ سے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا، روح القدس کی وجہ سے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا کلام بتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ہے. جو زیادہ کیا ہے؟ معتبر ہے، یعنی اعتبار والا ہے، جس پر ہم اعتبار کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم اعتبار کر سکتے ہیں کہ اگر لکھا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ روح القدس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے حاملہ ہوئی، تو پھر ہمیں ماننا ہی ماننا ہے. ہاللیلویا. یہ ان کے گھر میں، ان کے رشتے میں، ان کی دونوں گھروں میں ایک معاملہ اٹھ پڑا. لیکن اس معاملے کی وجہ بھی ساتھ ساتھ بتائی گئی کہ یہ روح القدس کی قدرت سے. اور جب یہ بات یوسف تک پہنچتی ہے، اس کی فیملی تک پہنچتی ہے، تو 19 آیت میں لکھا ہے پس اس کے شوہر یوسف نے جو کیا تھا سارے کہوں گے کیا تھا؟ یاد رکھیے گا اس بات کو. یوسف نارمل بندہ نہیں ہے. یہ جو لڑکا ہے یہ نارمل نہیں ہے. میں لڑکا بعض دفعہ آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یوسف کا کنسیپٹ ایسا ہے جیسے یہ بڑا کوئی میچور آدمی. نہیں، یہ کنسیپٹ کو ذہن میں لائیں. شادی سے پہلے یوتھ ہے، نوجوان ہے، لڑکا ہے یہ، اور جوانی کے ایام میں اس کے نام کے پیچھے ایک لفظ آیا ہے، وہ ہے راست باز. راست باز کون ہے؟ جو دعا کرتا ہے، جو کلام کو سمجھتا ہے، جو کلام کا خیال کرتا ہے، جو چرچ جاتا ہے، جو بپتسمہ یافتہ ہے، جو توبہ یافتہ ہے. بپتسمہ یافتہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ ہمیں ساری راست بازی کو اسی طرح پورا کرنا ضرور ہے. جب اس کو بپتسمہ دیا گیا تو راست باز جو ہے یہ اس شخص کا نام ہے جو چرچ کے ساتھ ریلیٹ ہے، ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے ہر طرح سے، ہر طور پر. ہاللیلویا. اب یہاں پر لکھا ہے یوسف کیا تھا؟ جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا. ہاللیلویا. جو لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کلام کو سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، سناتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، ان کی سوچ کسی معاملے کو لے کر، ان کا ریئیکشن کسی معاملے کو لے کر دوسرے لوگوں سے الگ ہوتا ہے. ہاللیلویا. جیسے ہی اس کو اس بات کا پتہ چلا تو لکھا ہے وہ اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ مریم کے بارے میں. وہ جو لڑکی اس کی منگیتر ہے، جس کے بارے میں افواہ، جس کے بارے میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہے، پریگنینسی کنسیو کر چکی ہے، اور وہ روح القدس کی وجہ سے ہے. یہ تو فرشتے نے آ کر بتایا، یہ تو خدا کی طرف سے یوسف کو بتا دیا گیا، لیکن تو بھی اس نے کہا میں اسے بدنام
میں اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کہوں گا, میں اس کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑوں گا, اپنے بدنام کرنا نہ چاہتا. ہلیلویا. یہ ساری سٹوری دھیان سے سنیے گا. اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ نہیں. اس نے کہا میں چپکے سے اس کو چھوڑ دوں گا, بغیر کسی کو بتائے, بغیر اس کے بارے میں کچھ کامنٹس کیے, بغیر اس کے بارے میں بات چیت کیے ہوئے, رشتہ داروں میں آگے پیچھے میں کچھ نہیں کروں گا, بلکہ میں چپکے سے اس کو کیا کر دوں گا, چھوڑ دوں گا. یہ وہ کشمکش میں ہے اس معاملے کو لے کر جو اس کی فیملی کے اندر ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا. کر دیتا ہوں فوراً سے جا کر مریم کے گھر میں چلا گیا, شور شرابہ کر دیا یا اپنے بڑوں کو بھیج دیا. نہیں, وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں سے میں کیسے نکلوں. لکھا وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا, اور سوچ سے پہلے وہ چاہتا کیا ہے, اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا, اس کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, اس کے اگینسٹ جانا نہیں چاہتا. وہ یہ سوچ ہی رہا تھا. آگے کیا ہو گیا, وہ سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے, سب کہیں گے ہاللیلویا, اور پھر سے کہیں گے ہاللیلویا, خداوند کے فرشتہ نے آ کر اس کو اس مسئلے سے نکالا. خداوند کے فرشتہ نے آ کر کہتا ہے وہ اپنے فرشتیاں کو بھیجے گا کہ وہ تیری علامت کی کرے, تیری حفاظت کرے. یہ بھی رائے اسی ہوتی. اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا, اور فرشتے نے آ کر اس سے کہا, کیا کہا, پڑھے ساتھ 20ویں آیت پڑھے, 20ویں آیت. وہ اس باتوں کو سوچ ہی رہا, یعنی یوسف ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر, خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر, سوچتے سوچتے وہ سو گیا, اس کی آنکھ لگ گئی اسی معاملے کے اندر, اور خواب کے اندر فرشتہ آ گیا. ہلیلویا. خواب میں دکھائی دے کر کیا کہا, اے یوسف ابن داؤد, سب کہیں گے ہلیلویا, اے یوسف ابن داؤد. اس کا مطلب ہے فرشتہ یوسف کو جانتا ہے. کیسے, بائی نیم, بائی نسل. یوسف کا بھی پتا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ داؤد کی نسل میں سے ہے. سب کہیں گے ہلیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو خدا ہمارے نام سے بھی واقف ہے, ہماری نسلوں سے بھی واقف ہے, اور جب وہ مخاطب کرتا ہے تو نام لے کر مخاطب کرتا ہے. اس نے کہا اے یوسف اے ابن داؤد. آگے اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آ, اپنی بیوی مریم. اب بتائیں اس کی منگیتر ہے یا مریم کا بیوی ہے, کیا ہے, کوئی تو منگنی. فرشتے کو غلطی نہیں لگتی. منگنی کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں, لیکن منگنی پوری شادی ہوتی ہے. کچھ لوگ منگنیاں کر کے فوراً توڑ دیتے ہیں. آپ نے منگنی نہیں توڑی, آپ نے شادی توڑی. اس کے مطابق فرشتے کو غلط نہیں لگا, فرشتہ صحیح کیا ہے. لیکن آج کل کے دور میں منگنی کو ہم بس نارملی سمجھتے ہیں, ایویں توڑتے ہیں, فوراً ایویں کرتے ہیں, ایویں توڑتے ہیں. نہ کرنے لگے سوچتے ہیں, نہ توڑنے لگے سوچتے ہیں. یہاں پر لکھا اس نے کہا اپنی بیوی مریم کو, کہاں پر, اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اس کے دل میں ڈر تھا سوسائٹی کا, لوگوں کا, محلے کا, ارد گرد کے لوگوں کا, کہ تیری بیوی تو ابھی تیرے پاس بھی نہیں آئی, تیرے گھر میں بھی نہیں آئی, وہ کیسے حاملہ ہو گئی. اس ساری باتوں کا جواب یوسف کو دینا تھا جب وہ لے کر آئے گا. لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے, لیکن اس نے کہا تو نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے, جو تیرا ڈر ہے, اس کا ڈر کیا تھا, اس کی پریگنینسی, اس کا حاملہ ہونا اس کا ڈر تھا. وہ اسی ڈر کو سامنے رکھ کر خدا کے فرشتے نے کہا جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف روح القدس کے بارے میں جانتا ہے. جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ تبھی تو اس نے ایکسپٹ کر لیا ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک راست باز شخص کی زندگی میں روح القدس کے بارے میں جاننا اور اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے, نہیں تو وہ معاملات کو الٹ لے گا. وہ کبھی فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں سوچے گا, وہ کبھی ان سارے معاملات کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کرے گا جس طرح سے یوسف نے کیا. یوسف کو متعارف کرایا گیا, یوسف کو فرشتہ نے بتایا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے, جس کی وجہ سے تجھے ڈر لگ رہا ہے, جس کی وجہ سے تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بدنام ہو جائے گا, تجھے لوگ کیا کہیں گے, وہ سب کچھ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے واقف ہے. آج ذرا اپنی
زندگی میں سوچے کیا آپ روح القدس سے واقف ہیں؟ سوچ اپنے آپ سوال کریں ذہن کے اندر، کیا آپ روح القدس سے واقف ہیں؟ یوسف تو واقف ہے، ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش منانے جا رہے ہیں، سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں، ابھی تو خدا یسوع مسیح اس دنیا میں نہیں آئے اس حوالے کے مطابق، اس سے پہلے کے لوگ بھی روح القدس کے مطابق ہی چلتے رہے ہیں، کلام بتا رہا ہے۔ اگر آپ کو پتا نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر شروع ہوتے ہی معاملہ لکھا ہے، روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ پائی گئی۔ ہاللیلویہ۔ آج میں مریم کے بارے میں بات نہیں کروں گا، صرف یوسف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یوسف جو ہے وہ روح القدس کو جانتا ہے، روح القدس کے بارے میں اس کو نالج ہے، روح القدس کے بارے میں اس کو کمپلیٹ اس کی جو ہے وہ سمجھ لو کہ اس کو تعلیم دی گئی ہے، یا اس کے مطابق وہ چلتا ہے، تبھی تو وہ راستہ باز کہلاتا ہے۔ لکھا ہے اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی وجہ بھی بتا دی، ساتھ ہی کو روح القدس کی قدرت سے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بیٹا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں ان کے ساتھ خدا اپنے پلان شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنے مقاصد کو شیئر کرتا اور ان کو کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے۔ یہاں پر اس نے پہلے متعارف کرایا کہ تیرا ڈر جو کچھ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں روح القدس کی قدرت سے ہی اس کے بیٹا ہوگا، اور کیا آگے کیا لکھا ہے؟ اس کا نام یسوع رکھنا۔ ذمہ داری دے دی یوسف کو کہ تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یسوع رکھنا ہے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ کیونکہ پلان دیکھیں، خدا نے فرشتے کے ذریعے سے یوسف کے ساتھ شیئرنگ کی ہے، پلان شیئر کیا ہے، منصوبہ شیئر کیا ہے، کیونکہ یہ جو روح القدس کی قدرت سے ہو رہا ہے اس کے پیچھے خدا کا مقصد ہے۔ تجھے پارٹنر بنایا گیا ہے، ایک نوجوان یوسف کو خدا نے اپنا الہی منصوبہ پورا کرنے کے لیے پارٹنر بنایا، حصے دار بنایا۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں خدا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں۔ آپ جب تک ریڈی نہیں ہوں گے وہ کچھ بھی آپ کی زندگی میں نہیں کرے گا۔ یوسف یہاں پر ریڈی ہوا، اور اس کو ریڈی کرنے والا، تیار کرنے والا روح القدس تھا، کیونکہ وہ روح القدس کے بارے میں جانتا ہے، اسی لیے خداوند نے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے روح القدس کے بارے میں ہی بتایا کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ کیا ضرورت ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ یوسف کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ بیٹا پیدا ہو؟ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ شادی سے پہلے بیٹا پیدا ہو؟ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ میری ہی منگیتر کو استعمال کیا گیا، یا مجھے یہ بتایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ یہ سوال کرتا، خدا نے پہلے ہی سوال کا جواب رکھا ہوا تھا، اور خدا نے کہا فرشتے کے ذریعے سے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ آپ اور میں اس کے اپنے لوگ ہیں۔ خدا نے یسوع مسیح اس لیے پیدا ہوا کہ وہ ہمیں کیا دے؟ گناہوں سے نجات دے، اور ایک نوجوان کو خدا نے اپنا حصے دار بنایا۔ 22 آیت پڑھیں سر۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا، غور کیجئے دوسرا پوائنٹ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا۔ آگے، جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا، آگے وہ پورا ہو۔ وہ پورا۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ جو کچھ خدا نبیوں کی معرفت کہتا آیا اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایس پوائنٹ دی، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے اس کو۔ یہ سارا معاملہ یوسف کی زندگی میں اس لیے آیا کہ نبی کی معرفت یسایہ کی کتاب کے اندر 7واں باب اور 14ویں آیت کے اندر ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، شادی سے پہلے ایک لڑکی حاملہ ہوگی۔ یہ ہزاروں سال پہلے یسایہ نے لکھ دیا، اور وہ پورا ہونے کا وقت آ چکا تھا، اور اس کے لیے چنا گیا یوسف کو۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ نبیوں کی معرفت لکھا تھا وہ پورا ہو، اس لیے یوسف کو اس مصیبت میں ڈالا گیا، یا اس چیلنج میں ڈالا گیا، یا اس امتحان میں ڈالا گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
جو کچھ پہلے لکھا تھا وہ نئے عہد نامہ میں پورا ہو چکا ہے، اور جو کچھ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے وہ اب پورا ہونے والا ہے۔ لیکن جب بھی پورا ہوگا خدا کو کسی نہ کسی انسان کی ضرورت پڑے گی، جس طرح یوسف کی ضرورت پڑی یسایہ کی اس پیشن گوئی کو ثابت کرنے کے لیے۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ یہ کلام تھا جو پورا ہوا یوسف کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور 24 آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے پس یوسف نے نیند سے جاگ کر، یوسف سویا ہو، خواب کے اندر خدا سے بات کر رہا ہے فرشتے کے ذریعے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر، کیا لکھا ہے؟ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، پڑھیں۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے فرشتہ سے اسے حکم دیا تھا۔ کیسا کیا؟ سب میری طرف دیکھیں، کیسا کیا؟ کیسا کیا؟ یوسف نے ویسا ہی کیا جیسا فرشتے نے کہاں پہ بولا تھا اس کو؟ یوسف سویا ہوا تھا، خواب میں فرشتے نے بولا ہے، اور جاگ کر اٹھتے ہی یوسف نے کیا ہے کیسا؟ ویسا ہی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت خدا فرشتوں کے ذریعے سے بات کرتا تھا۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے فلاں کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، فلاں کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ آج فرشتہ کہتے ہیں مسنجر کو، میسج دینے والے کو۔ اس وقت خواب میں فرشتے آتے تھے، آج گھروں میں آتے ہیں، چرچ میں کھڑا ہوتا ہے ایک بندہ، خدا اس کو فرشتہ کہتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب یہ بتاتی ہے ہمیں کہ فلاں کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ، کہ خدا یہ فرماتا ہے۔ آج خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے بات کرتا ہے، لیکن یوسف نے رات میں خواب میں دیکھ کر فرشتے کو سن کر ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کر اپنی منگیتر کو، بیوی کو اپنے گھر لے آیا، اور آگے لکھا اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا۔ نوجوان غور سے سنیں، اپنی منگیتر کو اپنی بیوی بنا کر رکھ لیا، ساتھ میں رہتا ہے لیکن اس کو نہ جانا، یعنی اس کے ساتھ جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے وہ اس نے نہیں کیا، نہیں باندھا۔ اس نے اس قدر خدا کے حکم کو اپنی زندگی میں لیا، اور اس قدر اس نے خدا کو اپنی زندگی میں اوپر کا درجہ لیا۔ اس نے کہا نہیں، خداوند نے مجھے یہ کہا۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ جب تک کہتا ہے اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا۔ خدا کے فرشتہ نے کیا کہا تھا؟ اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ ذمہ داری یوسف کو دیجیے کلام کے ذریعے، اور یوسف نے پورا اس کا سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ اب آ جائیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو کلوز کرتے ہیں۔ مریم، یوسف جو ہے وہ ایک راست باز ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلام یہ کہتا ہے مریم کا منگیتر ہے، مریم کا شوہر ہے، اور اس کی زندگی میں جو واقعہ ہوا وہ آپ نے سن لیا، اور بڑا ڈر والا اور بڑی ہی کیا کہنا چاہیے، بڑی مشکل وقت کے اندر، کہ اس کی منگیتر شادی سے پہلے حاملہ ہے۔ یوسف کی سوچ کہ میں اسے بدنام نہیں کروں، اور یوسف کا فیصلہ کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں۔ ہاللیلویہ۔ ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ کہ مرد راست باز کی سوچ، فیصلہ، اور اس کے بعد اس نے پہلے کچھ سوچا، پھر فیصلہ کیا، اور پھر جب اس کے ساتھ کلام ہوا تو اس نے اس پر عمل کیا۔ اور یہ کلام پر عمل کیسے اس نے کرنے پر کیسے راضی ہو گیا؟ کلام پر عمل کرنے کے لیے اس لیے راضی ہو گیا کہ وہ کلام سے واقف تھا۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ میری طرف دیکھیں، وہ کلام سے کیا تھا؟ واقف۔ جب اس سے کہا گیا نا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نبیوں کی معرفت لکھا گیا ہے، تو اس نے یسایہ کی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ یسایہ کی کتاب 7ویں باب اور 14ویں آیت کے اندر یہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک کنواری
हामला होगी, ये वही कलाम है जो आज मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब उसको रूह कुदस का रेफरेंस दिया गया तो वो रूह कुदस के बारे में जानता था, इसीलिए उसने रूह कुदस का सुनकर उस बात को उसने अपने अंदर उतार दिया कि ठीक, यकीन कर लिया। मैं आपको जो इस वाक्य से बताना चाहता हूँ, जो मैसेज है वो ये है कि मेरा और आपका कलाम से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। मेरा और आपका कलाम से वाकिफ होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम सब की जिंदगी में रूह कुदस का होना बहुत जरूरी है। अगर कलाम से वाकिफ नहीं होंगे तब भी मसला है, अगर रूह कुदस आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो तब भी आपके फैसले, आपकी सोच और आपका अमल, इन तीनों चीजों में आप कमजोर होंगे या गलत होंगे। यूसुफ की सोच अच्छी क्यों थी? क्योंकि वो कलाम से वाकिफ था और रूह कुदस से भरा हुआ था। यूसुफ का फैसला क्या था या किस तरह का था, उसको किस चीज पे डिपेंड कर रहा था? खुदा के कलाम पे और रूह कुदस पे। यूसुफ ने अमल जो किया वो क्यों किया? क्योंकि वो कलाम से वाकिफ था और रूह कुदस से बना हुआ। सब कहेंगे हालेलुया। और खुदा जो कलाम से वाकिफ होते हैं और जो रूह कुदस से भी वाकिफ होते हैं और भरे होते हैं, उनके साथ ही खुदा अपने प्लानिंग को शेयर करता है, उनको ही पार्टनरशिप बनाता है। मंसूबा क्या है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। लेकिन खुदा के मंसूबे के अंदर यूसुफ शामिल है, एक नौजवान शामिल है। नौजवान बहनें और भाई सुने, इस बात को समझें। नौजवानों को जरूरत है खुदा की। मरियम की तरफ अगली दफा चलेंगे, अगले संडे जरूर आइएगा, बड़ी जबरदस्त बात है। मैं मरियम को आज बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जा रहा, उसको बयान नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नौजवान बहन हो, बेटी हो, भाई हो, उसकी जिंदगी में कलाम की नॉलेज और रूह कुदस से भरा हुआ इंतहाई जरूरी। सब कहेंगे हालेलुया। यूसुफ का डर खत्म हुआ, यूसुफ मुतमईन हुआ। जो कुछ भी उसने सुना समझा, उसने रूह कुदस की रहनुमाई में चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। यूसुफ को वजह बताई गई, उसको एक जिम्मेदारी दी गई। और यूसुफ क्यों मान गया? क्योंकि वो कलाम से वाकिफ था और रूह कुदस से भरा हुआ था। और जब कलाम सुन लिया, समझ लिया, उसको ये सारा यकीन हो गया, तो फिर उस पर अमल भी किया। हम लोग कहाँ पर कमजोर हैं? एक तो हमें कलाम की नॉलेज नहीं, कम है, पूरी तरह नहीं। दूसरी बात कि जिस चीज ने हमें समझाना है वो रूह कुदस, वो हमारे पास नहीं। हम कलाम को अगर पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, तो उस तरह से समझ नहीं पाते जिस तरह से रूह कुदस समझा देता है। अब आपने ये वाकया बहुत दफा पढ़ा होगा, बहुत दफा सुना होगा। जब से छोटे छोटे थे तब से ये वाकया पढ़ते आ रहे हैं, पूरा रिपीट किया जाता है क्रिसमस प्ले की सूरत में। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरा ईमान है कि आज उन्होंने जो 2 पॉइंट आज सीखे हैं, ये नहीं सीखे होंगे कि यूसुफ ने ये क्यों किया। क्योंकि वो कलाम से वाकिफ था और रूह कुदस से बना था। इसीलिए मुझे और आपको कलाम से वाकिफ होना है और रूह कुदस से भरना है, ताकि जब हमारी जिंदगी में कोई मामला आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो फौरन से हम कुछ ना करें, बल्कि सोच समझ कर सोचें। और ये तो खास ध्यान में रखें कि मैं एक रास्तबाज हूँ, मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ, मैं तौबा याफ्ता हूँ, मैं रूह कुदस याफ्ता हूँ, मैं कलाम से वाकिफ हूँ। मुझे क्या करना है? क्योंकि मामला हम सबकी जिंदगी में आते हैं, आते नहीं आते। इनकी जिंदगी में जो मामला आया वो अलग है, लेकिन हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे मामला आते हैं। हम उन मामला से कैसे निकल पाएंगे? आसानी से या सही तौर पर? कलाम से वाकिफियत के तौर पर। अगर हमें पता होगा कि ये लिखा है, जैसे यूसुफ को पता, अगर हमें पता होगा कि रूह कुदस हमारे पास मौजूद होगा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा मददगार है। हालेलुया। पहले महीने में हम रूह कुदस के बारे में सीखेंगे, अगले 6 महीने हम इसी पर काम करेंगे। आप सबसे गुजारिश है अपनी जिंदगी को इस बात के लिए तैयार करें कि आपकी जिंदगी में कलाम की नॉलेज हो और रूह कुदस की रहनुमाई में चलकर आप अपने काम करें। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, चलो कुछ गाते हैं, चल लम्हे सोचें इन बातों, चल लम्हे आए अपनी आंखों को बंद रखते हुए सोच, अपने आप को चेक कीजिए, किसी दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। बाद दफा जब हमारे साथ कलाम होता है, हम अपने शौहर को चेक करते हैं, हम अपनी बीवी को देख रहे होते हैं, हम अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को। नहीं, मेरे भाई, मेरी बहन, ग्लोरी जीसस, ये मेरे और आपके लिए इंडिविजुअली अलग से है। ये सारा कलाम मेरे लिए। मुझे अपने बारे में सोचना,
क्या मुझे कलाम की नॉलेज है? क्या मैं रूह कुदस से भरा हूँ? अगर मुझे कलाम की नॉलेज है और रूह कुदस से भरा हूँ तो फिर मेरे फैसले अलग होने चाहिए, फिर मेरी सोच भी अलग होनी चाहिए, फिर मेरा अमल करना भी लोगों को नजर आना चाहिए और अलग होना चाहिए। लोरी चीज खुदा ये चाहता है आज इस वक्त कि आप कलाम की नॉलेज के साथ रूह कुदस की भरपूरी के साथ जिंदगी गुजारें। जिस तरह यूसुफ ने अपने मामले को सुलझाया और उसने वो फैसला किया जो खुदा की तरफ से, खुदा आपको भी अपने प्लान्स में लेना चाहता है। उसकी ये मंसूबाबंदी है कि आप उसका कोई ना कोई काम करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने यहाँ पर बैठे हम सब की जिंदगी में खुदा का कोई ना कोई मकसद जरूर है। वो मकसद किसी भी सूरत में आप हल कर सकते, लेकिन उस मकसद का आपको तभी पता चलेगा जब आप कलाम से वाकिफ, जब आप रूह कुदस से भरे होंगे, जब आपकी जिंदगी में खुदा बड़े काम को करने की कुदरत रखता है। तो आए अपने आप को सबमिट कर दें, अपने आप को यूसुफ की तरह दे दें और वैसा ही करें जैसा कलाम सुनकर करना चाहिए। अगर आपके साथ आज कलाम हुआ है तो इसको ज़हन में रखें। रास्तबाज बने पहली तो बात, रास्तबाजी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। तौबा उसका पहला कदम है, बपतिस्मा उसका दूसरा कदम है, रूह कुदस उसका तीसरा कदम है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे खुदा आपकी जिंदगी में जरूर कुदरत को जारी करें, आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करें, आपको बड़ी कुदरत के लिए इस्तेमाल करने की कुदरत को रखता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आपकी जिंदगी में बड़े काम को करेंगे इस नाम से। भाई शामल के साथ खुदा उनके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कलाम के लिए। ग्लोरी जीसस, हालेलुया।